नईम रईसी साहब ने यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म में जो कुरान को बुलंद किया है, मैं सैल्यूट पेश करता हूँ इब्राहिम रईसी को। ईरान का जो वज़ीर आज़म, ये देखिए खुददार कौम है, हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा की काश्तकार। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व मन वाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2023 की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास से दुनिया भर के मुस्लिम और गैर मुस्लिम ज़ुआमा, लीडरान और कायदीन ने खिताबात किए हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, रशिया और दुनिया भर के जो ममालिक हैं, खा वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उन्होंने जनरल असम्बली से उनके कायदीन ने खिताबात किए। ऐसे में पाकिस्तान के निगरां वज़ीर आज़म, उन्होंने भी खिताब किया, और ईरान के जो सदर हैं उन्होंने भी खिताब किया, और इसी तरह सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, उन्होंने भी असम्बली से खिताब किया है। आज हम इन तीनों की खिताबात का जायज़ा लेंगे कि इनके खिताबात में क्या गुफ्तगू थी, और दुनिया के सामने मुस्लिम उम्मा का मुक़द्दमा वो किस तरह से पेश किया गया, और मुस्लिम उम्मा आज इस वक्त में जिन मसाइल का शिकार है, और पूरी दुनिया की इंसानियत जिन मसाइल को फेस कर रही है, उनका सामना कर रही है, उनकी नुमाइंदगी किस तरह से की गई, गरीब ममालिक की नुमाइंदगी क्या की गई, आज हम इस वीडियो में जायज़ा लेंगे। और इसका जायज़ा लेना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमें मुस्लिम उम्मा के जो कायदीन हैं उनकी तरजीहात का इल्म हो सके। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त रशिया और यूक्रेन, एक तरफ पूरा यूरोप है और दूसरी तरफ रशिया और चाइना और ईरान का इत्तेहाद मौजूद है, और ये जो जंग हो रही है, इसलिए दुनिया से मुतालबा किया जा रहा है कि आप एक साइड पे हो जाएं, या तो रशिया की तरफ हो जाएं या यूक्रेन की जानिब हो जाएं। तो इसलिए पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, और दुनिया भर के जो ममालिक हैं उन पर भी एक असर डालने की कोशिश हो रही है। तो बहरहाल आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो इन मुस्लिम कायदीन की गुफ्तगू के हवाले से, कि इन्होंने वहाँ पर क्या गुफ्तगू की। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो निगरां वज़ीर आज़म हैं जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने जो गुफ्तगू की है उनके निकात के हवाले से, उन्होंने वहाँ पर कश्मीर का मसला उठाया जो बहुत खुशाइंद है। इसी तरह फ़लस्तीन के मसले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ और इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत की, और इसी तरह वहाँ का जो हल है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो हल उसका पेश किया हुआ है, पूरी दुनिया के ममालिक के लोगों ने उन ख्वाहिशात का इजहार किया कि उसके मुताबिक फ़लस्तीन का मसला हल होना चाहिए। और कश्मीर का मसला बहुत वाज़ेह तौर पर उन्होंने उठाया कि किस तरह से वहाँ पर एक सतह पर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, और फिर इंडिया के अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम, ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी का उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पर मुस्लिम कौम का जेनोसाइड हो रहा है। और ये बिल्कुल हकीकत है कि इस वक्त जो इंडिया के हालात हैं वहाँ पर मुसलमानों को कितने मुश्किलात का सामना है, और वहाँ पर इंडिया में ये नहीं देखा जाता कि खा मुस्लिम है, मुसलमानों के अंदर वो शिया है या सुन्नी है, सब के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, और उनको गोश्त के नाम पर उनकी मॉब लिंचिंग होती है, कत्ल कर दिया जाता है, पूरी की पूरी बस्तियाँ जला दी जाती हैं। इसी तरह उन्होंने जो अहम बात की है अनवारुल हक साहब ने, वो ये कि पाकिस्तान इस बात को सराहता है कि अभी हाल ही में जो सऊदी अरब और ईरान का जो आपस में पीस मुआहिदा हुआ है, इसको सराहता है और इसकी तारीफ़ करता है। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया, पाकिस्तान की तमाम अवाम, पूरी दुनिया के मुस्लिम उम्मा इसके हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। और मैंने तो इसके लिए हरम में इमाम हुसैन के अंदर भी दुआ की, और ज़ारात के अंदर भी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस इत्तिहाद को नज़र बद से बचाए। और कोशिशें ये हो रही है पाकिस्तान के अंदर जो ये शिया सुन्नी इत्तिहाद को और ये यहाँ पर फ़िज़ा को ख़राब किया जा रहा है, वो इसके पीछे दरअसल एक वजह ये भी है कि वहाँ पर सऊदी अरब और ईरान जो आपस में करीब हुए हैं, तो उस इत्तिहाद को सबूताज़ करने के लिए और उसको ख़राब करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक मुहिम चलाई जा रही है कि यहाँ पर शियों को मारा जाता है और दूसरी तरफ पे सुन्नियों को मार के, ताकि ये दोनों आपस में लड़ते रहें। और ये इन बेवकूफ़ किस्म के लीडरान, जो मजहबी लीडरान हैं, इन्हें समझ में नहीं आती, और ये फिर भी तहरीकें चलाते हैं शिया के ख़िलाफ़ भी और मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो बहरहाल ये एक बहुत अच्छी बात वहाँ पे की है इन्होंने, और एक अच्छा एजेंडा इन्होंने उठाया है। इसी तरह सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, उन्होंने भी इन निकात का ज़िक्र किया, और बहुत जो गुफ्तगू की है, बेहतरीन गुफ्तगू की है।
جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب اب دنیا میں جو اپنی جو پہلی جو پالیسی تھی اس کی جو ایک خاص وہابی فکر کی، اس کو چھوڑتے ہوئے اس وقت وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک طرف تو مسلم امہ کا سیاسی اور معاشی طور پر ایک توازن اور اتحاد قائم ہو، اور دوسری طرف دنیا کے ساتھ بھی وہ اپنے جو تعلقات ہیں وہ برابری کی سطح پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور اس میں بہت بہتر انہوں نے جو بات کی ہے وہ فلسطین کے حوالے سے، کہ فلسطین کا جو ایشو ہے جب تک یہ حل نہیں ہوتا ہے اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ جو نارملائزیشن ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب وہ تتبیع کر رہا ہے، یعنی نارملائزیشن کی طرف جا رہا ہے اسرائیل کی طرف، اور سعودی عرب جیسے ہی کرے گا تو اس کے بعد بحرین اور دیگر جو ممالک ہیں، تقریباً 7 ممالک ہیں جنہیں اسرائیل کہتا ہے کہ وہ بھی نارملائزیشن کی طرف آ جائیں گے، یعنی سعودی عرب اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ دیکھیں اس معاملے کے اندر بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اگر ایران کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوتے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، یا ایران سے سعودی عرب اپنے آپ کو خوفزدہ رکھتا ہے، تو پھر اس سے مسلم امہ کے اندر سوالات پیدا ہوں گے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اسرائیل کی طرف اگر سعودی عرب جا بھی رہا ہے تو سب سے پہلے اسے ایران کے ساتھ اپنے جتنے مسائل ہیں ان کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ ایران کے ساتھ اپنے مسائل کا خاتمہ نہیں کرتا ہے تو اس طرح مسلمانوں کے اندر بدظنی قائم رہے گی کہ آپ ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں بنا رہے، یمن کے اوپر آپ نے 12 سال تک حملہ کیے رکھا، اس کو تباہ و برباد کر دیا یہاں یمن کو، اور دوسری طرف آپ اسرائیل کو وہاں پر اس کے ساتھ نارملائزیشن کر رہے ہیں اور فلسطین کے ایجنڈے کو نہیں رکھ رہے، تو اس سے بدظنی قائم ہوگی۔ لہٰذا میں سمجھتا یہ ہوں کہ سعودی عرب اس مسلمانوں کی عام خیالات کو بہتر بنانے کے لیے، تاثر کو بہتر بنانے کے لیے، وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات سے قائم کرنے سے پہلے وہ ایران اور فلسطین کا مطالبہ، فلسطین کا جو ایشو ہے وہ اس کو پرزور انداز میں اٹھائے گا، اور جب تک فلسطین کا ایشو حل نہیں ہوتا ہے وہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن نہیں کرے گا۔ یہ ایک بنیادی طور پر بات ہے، اور ایران کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات بہتر بنانے ہیں اور وہ بہتر بنانے کی طرف جا رہا ہے۔ تو سعودی عرب نے جو گفتگو کی ہے بہت بہترین گفتگو ہے۔ اسی طرح سب سے بڑھ کر جو بات ہے اس کے اندر، ایران کے جو صدر ہیں ابراہیم رئیسی، انہوں نے اس میں ایک تو مسلم امہ کی نمائندگی کی، اور پرزور طور پر جو قرآن مجید کی دنیا بھر میں ایتھیسٹ طبقے اور انسان دشمن طبقے کی جانب سے جو توہین ہو رہی ہے، اور اس میں یورپ کے ممالک کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں ان کو آزادی مل رہی ہے، انہوں نے پرزور مذمت کی اور قرآن مجید کو بلند کیا، قرآن مجید کو اٹھایا، قرآن مجید کو اپنی پیشانی کے اوپر رکھا۔ اس سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی، اور ان کے پاس جو قرآن مجید تھا اس وقت میں، یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، سعودی عرب سے چھپا ہوا جو حجاج اور زائرین کو دیا جاتا ہے، یہ وہاں کا قرآن مجید وہاں کا پرنٹڈ ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کا قرآن ہے، خواہ وہ عرب کے اندر سعودی عرب کا ہو، ریاض میں چھپتا ہو، یا وہ قم المقدسہ سے چھپتا ہو، وہ قرآن ایک ہی ہے۔ ابراہیم رئیسی نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے اوپر قرآن مجید کو بلند کر کے دراصل امت مسلمہ کی نمائندگی کی ہے، امت مسلمہ کے جذبات کی نمائندگی کی ہے، کہ مسلمانوں کے جذبات و قرآن مجید کے حوالے سے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اور ایسا محتوح العقل انسان، ایسا انسان، اور امیر قطر نے بہت پیاری بات کی، امیر قطر نے کہا کہ ایسا پاگل انسان جو قرآن مجید کی آئے روز توہین کرتا رہتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو کھیلتا ہے اور تشویش میں ڈالتا ہے انسانوں کو، اس سے ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ لیکن اس کی بڑی پرزور الفاظ میں امیر قطر نے مذمت کی۔ ابراہیم رئیسی صاحب نے یہاں پر اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم میں جو قرآن کو بلند کیا ہے، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ابراہیم رئیسی کو۔ ایران کا جو وزیر اعظم، یہ دیکھیں خوددار قوم ہے، یہ خودداریت ہے ایک قوم کی، اور وہاں پہ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ ان لوگوں کے اندر ایک خودداری اور ایک جذبہ حریت آزاد قوم ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اوپر انہوں نے جب گفتگو کی تو اسرائیلی جو سفیر تھا اس نے وہاں پر آ کر احتجاج کیا، اس کو نکال دیا گیا، وہاں سے باہر کر دیا گیا، اس نے مہسا الامینی کی تصویر اٹھائی تھی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلم ممالک کے اندر جو اضطرابات ہیں، بے چینیاں ہیں، اور جو کشمکش پیدا کرنے والے لوگ ہیں، وہ طاقتیں، وہ کون سے لوگ ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مہسا امینی جس کی وجہ سے پورے ایران کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوئے اور وہاں کے حالات خراب ہوئے،
تو دوسرے مسلم ممالک کے اندر حالات خراب کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ایک تو یہ لوگ، یہ طبقہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر، اور دوسرا پاکستان کے اندر ایسا طبقہ موجود ہے، ملا طبقہ، جو کہتا ہے کہ ہم نے ایران کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھے گا کیونکہ میں وہاں پہ بلوچ چھوڑ آیا ہوں۔ ایک تو پاکستان کے اندر بھی ایسے بلوچ ان لوگوں نے چھوڑے ہوئے ہیں جو پاکستان کی آرمی اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہاں کی ریاست کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ یہ یہی لوگ ہیں جو ممبروں کے اوپر آپ کو نظر آئے، جنہوں نے شیعہ مخالف تقریریں کی، مسلمانوں کی مخالف تقریریں کی۔ یہ یہی ایک طبقہ ہے، خواہ انٹرنیشنل سطح پہ اس کو دیکھیں یا نیشنل سطح کے اوپر دیکھیں، قومی سطح کے اوپر ان کے تانے بانے ایک جگہ پر ہی جڑتے ہیں۔ تو اس تقریر سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کام صرف ایک خوددار قوم ہی کر سکتی ہے، اور مسلمانوں کی قیادت، جس طرح کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، مسلمانوں کو متحد اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ قرآن کے اوپر کیا جا سکتا ہے۔ قرآن سب مسلمانوں کا ایک ہے، خواہ وہ شیعہ کا ہو یا سنی کا ہو، خواہ وہ قم سے چھپتا ہو یا ریاض سے چھپتا ہو، خواہ وہ نجد کا ہو یا وہ فارس کا ہو، قرآن مسلمانوں کا ایک ہی ہے۔ سب مسلمانوں کا قرآن کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے اور اعتماد ہے، ہم قرآن کے اوپر متحد ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر مسلم امہ کی اس طرح کی قیادت، اس طرح برملا اپنے خیالات کا اظہار کرتی رہے، تو مسلم امہ کا جو اتحاد ہے وہ قائم رہے گا، اور مسلمان وہ دنیا کے اندر وہ ترقی کی طرف جائیں گے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان، سعودی عرب اور ایران کے صدر اور وزراء کو کہ انہوں نے بہت بہتر طریقے کے اوپر مسلم امہ کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید کی عزت اور تحفظ کی خاطر متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس کے جو اختلافات ہیں شیعہ سنی اسے ایک جانب ہم رکھیں، اور اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر ہم دنیا میں ایک قوم بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔